قبروں کی صفائی کرنے کے لیے ایک دن میں قبرستان سے گھاس کاٹ رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی شخص کے رونے کی ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگی۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کون شخص میرے قریب آ کر رو رہا ہے، لیکن مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ تو میرے جی میں خیال آیا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں نے پھر گھاس کاٹنا شروع کر دیا۔ دوبارہ پھر کسی شخص کے رونے کی آوازیں آنے لگی، لیکن اس بار آوازیں تھوڑی تیز تھیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شاید یہ کسی قبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے قبرستان کا چکر لگایا، 2-3 قبروں پر کان لگا کے دیکھا، لیکن میں جس قبر پر بھی کان لگا کر دیکھتا مجھے کوئی آواز نہ آتی۔ تو اچانک میری نظر ایک ایسی قبر پر پڑی جس کے اوپر بہت بڑا سوراخ تھا۔ میں جیسے جیسے اس سوراخ والی قبر کے قریب جاتا گیا، میرے دل میں خوف بڑھتا گیا۔ میں نے بڑی ہمت کر کے اس قبر پر کان لگایا، اور جیسے ہی میں نے اس قبر پر کان رکھا تو مجھے پھر سے کسی شخص کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اچانک آوازیں اتنی تیز ہو گئی کہ ایک دم جیسے کوئی شخص چیخ اور چلا رہا ہے، جیسے قبر کے اندر کسی شخص کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ تو میرے ہوش اڑ گئے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تیزی کے ساتھ وہاں سے دوڑ لگا دی، اور میں کئی مرتبہ دوڑتے دوڑتے قبرستان میں گرا، اس لیے کہ میرے ہوش ہی قائم نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے، بڑی ہمت کر کے میں اس قبرستان سے نکل گیا، علاقے میں آیا، ایک شخص کو اپنے ساتھ لیا جو اس قبرستان میں اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ ہر بندے کا اسے پتا تھا کہ کون سی قبر کس بندے کی ہے۔ تو میں اس کے ساتھ قبرستان میں آ گیا، ساری بات اس کو بتائی کہ میں اس قبرستان سے گھاس کاٹ رہا تھا تو مجھے کسی شخص کے رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ تو ایک قبر پر بہت بڑا سوراخ تھا، میں نے اس قبر کے اوپر کان لگایا تو مجھے زور زور سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی، میرے ہوش اڑ گئے۔ تو میں یہاں سے دوڑ گیا اور بڑی مشکل کے ساتھ میں علاقے تک پہنچا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس بندے کی قبر ہے؟ جلدی سے ہم دونوں نے پھر اس قبر کے اوپر اپنے کان لگائے، لیکن کوئی کسی قسم کی اب آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ شخص کھڑا ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ کس کی قبر ہے۔ یہ ایک شرابی نوجوان کی قبر ہے جو شراب پیتا تھا۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا جو بکریاں چراتا تھا۔ وہ شرابی اپنے بوڑھے باپ کے پاس جاتا اور زبردستی اس کو مارتا پیٹتا، اور جو بھی اس کے پاس پیسے وغیرہ ہوتے وہ چھین لیتا اور اسے شراب پیتا۔ وہ روزانہ اپنے بوڑھے باپ کو مارتا پیٹتا، اس سے پیسے چھین لیتا، اور ایک دن اس نے اپنے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا۔ یہ اس نافرمان نوجوان کی قبر ہے۔ تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یقیناً یہ شراب پینے کی لعنت اور باپ کی نافرمانی کرنے کی قبر میں سزا بھگت رہا ہے۔ تو دوستو، قبر کا عذاب حق ہے۔